اللہ تبارک و تعالی نے 10ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مفہوماً عرض یہ کرتا ہوں، کفار پر غلبہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جو حاصل شدہ مال ہے جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، یعنی کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی، کافروں پر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، ان کا بہت سارا مال، اسلحہ، پیسے یا دیگر چیزیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں، بشمول ان کے بندوں کے بھی کتنے گرفتار ہو گئے۔ اب مال غنیمت کے طور پہ وہ جو مال ہے اس کے تقسیم کار کا طریقہ کار اللہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اس کی تقسیم یہ ہوگی کہ 4 حصے اس میں سے مجاہدین کے ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا، 5واں حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ دیکھیں یہاں بھی محبت کا انداز ہے۔ مال غنیمت اللہ کو چاہیے نہیں نا، مثلا کوئی تلوار تھی وہ اللہ کو چاہیے، یا کوئی مال دولت تھا وہ اللہ کو چاہیے، یا کوئی روٹی شوٹی خوراک تھی تو وہ اللہ کو چاہیے نہیں نا، لیکن اللہ نے رسول کا تذکرہ کیا اور یہ پسند فرمایا کہ جہاں حبیب کا ذکر کروں وہاں اپنا کروں۔ لوگ کہتے ہیں تم حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہو، نہیں، اللہ حضور کو اپنے ساتھ ملا کے تذکرہ فرماتا ہے۔ جن کے ہاتھ میں اللہ نے ساری کائنات دے دی ہو، دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الارض للہ، ساری زمین اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ساری زمین؟ اب اگلی آیت کا حصہ دیکھیں، ان الارض للہ یورثها من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس ساری زمین کا وارث بنا دیتا ہے، مالک بنا دیتا ہے۔ من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یہ بندے کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جو خاص بندے ہیں نا، ان میں سے جسے چاہتا ہے پوری زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اور مالک ہوا تو شرک کا فتویٰ داغ دیا، یہ شرک ہو گیا جی کوئی مالک نہیں ہو سکتا، نہیں، فرمایا جسے چاہتا ہے مالک بناتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اور والعاقبۃ للمتقین، انہی بندوں کی آخرت بھی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ آگے چل کے اسی 10ویں پارے میں کیا فرمایا؟ یہ وہ صحابہ ہیں، کچھ مہاجرین ہیں اور کچھ فرمایا انصار ہیں، یہ آپس میں ایک ہیں۔ فرمایا کافر آپس میں ایک ہیں، یہ مسلمان آپس میں ایک ہیں۔ اور فرمایا یہ جتنے بھی ہیں نا، ان میں سے جو مہاجر ہیں ان کا اپنا درجہ ہے، جو انصار ہیں ان کا اپنا درجہ ہے، کچھ اونچے درجے کے ہیں، کچھ ان سے ذرا نیچے ہیں۔ اور فرمایا جتنے اونچے نیچے وہ صحابی ہیں، کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اسی پارے میں فرمایا، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ لگا دینا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ اس آیت سے اس کا استدلال ہوتا ہے۔ کلن، اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کر لیا، کس کا؟ حسنہ کا۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے، پھر بھی وعدہ کر لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 5واں حصہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ حضور جسے چاہیں عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد بدر کے مقام کا ذکر ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی اس وقت مسلمان ایک طرف تھے، کافر ایک طرف تھے، اللہ نے دونوں کے اوپر نیند طاری کر دی، سلا دیا، اور دونوں کو خواب آئے، مسلمان بھی خواب دیکھ رہے ہیں اور کافر بھی خواب دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کے خواب میں ایک جیسی تعبیر بھی ہوئی، ایک جیسا خواب دکھایا گیا۔ کیا خواب تھا؟ خواب یہ تھا مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کافر بہت تھوڑے ہیں، اور کافر دیکھ رہے ہیں مسلمان بہت تھوڑے ہیں، لیکن دونوں کی تعبیر ایک جیسی نہ تھی، خواب ایک جیسا تھا، تعبیر اور تھی۔ مثلا مسلمانوں کو خواب دکھایا گیا اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ پریشان نہ ہوں اور ان کا حوصلہ بڑھ جائے، بندہ رہے، کہ وہ تو تھوڑے سے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اس لیے کافروں کو مسلمان تھوڑے دکھائے کہ وہ نہ بھاگیں، اور مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو اور اللہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دے، فیصلہ کر دے۔ اور یہ فیصلہ ہوا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصرت اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بڑی بڑی جماعتوں کے سامنے چھوٹی جماعتیں بازی لے جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی فضل سے، اللہ کی عنایت سے ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ وہ آپ نے علامہ اقبال کا ایک شعر سنا ہوگا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو
خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یعنی اپنی حالت خود بدلنی ہے۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں پریشان کھڑے یوں کر کے دیکھتے ہیں، پوچھو کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ تو اس طرح آسمان کی طرف دیکھنے سے تو نہیں کچھ ہو سکتا، میدان میں آ کے کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ جوانوں کے لیے خاص طور پر یہ مطلب بات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو، نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور تو خود ہی بیچ نہیں، فقیری میں نام پیدا کر، میں غریب ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے پاس دولت نہیں، دھن نہیں، شہرت نہیں، فلاں کچھ بھی نہیں ہے، تو میدان میں آ، تیرا کام ہے میدان میں آنا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ گھر میں بعض اوقات نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے لوگ بتاتے ہیں جناب ہمارا بچہ کام کوئی نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے کرتا تھا اب نہیں، بالکل بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کوئی بات کہو بات مانتا ہی نہیں ہے، اس کو بولو کام کرو کام پہ جاتا ہی نہیں ہے۔ تو بیٹھا ہوا کیوں ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کیا کروں۔ سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ اور جب آپ میدان میں نکل جاتے ہیں، رسک لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ ضروری بھی ہے۔ اسی کو آپ دوسرے لفظوں میں عشق بھی بولتے ہیں۔ عشق جو میں انا ہوتا ہے نا، رزق میں انا ہی ہوتا ہے۔ بندہ جو ہے میدان میں آ جائے، آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولے کہ اب مدد کر، جتنا میرے پاس تھا اتنا میں نے کر دیا، جتنی میری طاقت تھی میں نے اتنا کر دیا۔ اب میں کہوں جناب یہ پیسے تو ہے نہیں، یہ تیسری منزل کیسے چڑھے گی، میرے پاس تو بڑے محدود سے ہیں، تو بھائی پھر اس طرح تو قیامت تک چڑھے گی ہی نہیں۔ میدان میں آؤ، اللہ مدد کرے گا، مدد بھی کرے گا، مددگار بھی پیدا کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ شرط ہے، ان شرطیہ ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تھوڑی سی کوشش کیوں نہیں کرتا، اس لیے فرمایا اپنی حالت خود بدلنی ہے۔ اور جب اپنی حالت بدلنے پہ بندہ راضی ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی محنت اور کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے ابے کو نہیں دیکھتا، اپنے والد صاحب کچھ کریں گے دکان ڈال کے دیں گے تو میں دکان ڈالوں گا، والد صاحب مجھے جو ہے وہ اتنے پیسے دیں گے، یا میرے استاد صاحب یا کبھی میرے پاس ہوں گے، خود بخود ہوتے جائیں گے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا، کچھ کام کرنے۔ بعض اوقات ایسے بھی نوجوان ہم نے دیکھے، یقین فرمائیں، ایک جگہ کام کیا چھوڑ دیا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، پھر یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی ہے جس کام میں شروع سے لگے ہو بس جٹ جاؤ اس میں، شرط بشرطے کہ حلال اس رستے میں ہو۔ کسی بھی رستے میں حلال و حرام دونوں آئیں گے، ٹکریں گے، وہ آپ پر ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح اس کو نبھانا ہے۔ لیکن آپ اس فیلڈ میں جڑ جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، آگے چلتے، یہ ہے اس قرآن کی آیت کا مقصد۔ اور جو بندے محنت اور کاوش کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ لوگ آگے ضرور بڑھتے ہیں، ضرور بڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تو ان کا دوست ہوتا ہوں جو کماتے ہیں، ان کا تو میں دوست ہوں جو محنت کرتے ہیں۔ محنت اور مشقت یہ انسان کو وہاں پر لے جاتی ہے جہاں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن بندہ مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حسب مقدور، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا لے کر کے سامان آ جائے، تو یہ اس کا کام ہے بھائی اتنا لے کے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا جنگ بدر میں، یا رسول اللہ جتنا میرے پاس تھا وہ تو میں لے کے آ گیا ہوں، جتنے صحابہ میرے پاس تھے وہ لے کے آ گیا ہوں، جتنے اسلحے تھے، چند تلواریں تھیں، چند گھوڑے، چند چیزیں، وہ میں لے کے آ گیا ہوں۔ اب ہماری جانیں وہ 1000 ہیں اور ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، جتنا میرے پاس تھا وہ بھی لے کے آ گیا۔ فرمایا بس اب تو دیکھ کرتے کیا ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نصرت کے لیے اتارے، فرشتے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان تلوار چلاتے تو ابھی تلوار ہاتھ میں ہی ہوتی، چلنے سے پہلے ہی گردن کٹی ہوتی اور نیچے گری ہوتی۔ فرشتوں نے اس طرح نصرت فرمائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ تیار رہو، اگر صلح کرے تو صلح کرو۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ دین بڑا سخت ہے اور دین نے ہمیشہ مارنے کی بات کی ہے اور جہاد جہاد کرتا ہے، تو جہاد کس کے ساتھ ہے؟ تو میں اب صلح کریں تو صلح کرو، نہ حق مارنے کا آرڈر نہیں ہے۔ یہ تو وہ کافر آ جاتے ہیں، اگر وہ مارتے ہیں، اگر وہ غزہ پہ حملہ کرتے ہیں، اگر وہ اسرائیل والے فلسطین پر حملہ کرتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ فرمایا نہیں، اس وقت نہ چپ کرو، اس وقت جہاد کرو۔ اگر 57 اسلامی ممالک مل کر اگر ایک آواز تک بلند نہ کر سکیں تو سمجھ جائیں قرآن سے رشتے مضبوط نہیں ہیں، قرآن سے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔